غزوہ تبوک جہاد ہو رہا ہے، اعلان ہو گیا ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد ہے۔ اللہ کے حبیب نے اعلان کیا، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو متوجہ کیا کہ کفار کے ساتھ جنگ ہے، مال کی ضرورت ہے، تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام نے اپنا مال بھی پیش کیا، اپنی جانیں بھی پیش کی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور ابو بکر نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھایا اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اس موقع پر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا، آج میں نکل جاؤں گا۔ ویسے تو یہ مجھے نیکی میں آگے نکلنے نہیں دیتے، آج نکل جاؤں گا، میں آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ جب دیکھا کہ ابو بکر سارا مال لے کر آ گئے تو کہنے لگے کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی آگے نکل نہیں سکتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سارا مال پیغمبر کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد اپنے گھر میں دیواروں پہ ایسے ہاتھ مار رہے ہیں، دیواروں پہ ایسے ہاتھ مار رہے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا ابا جان کیا دیکھ رہے ہیں، گھر میں تو آپ نے کوئی چھوڑا ہی نہیں۔ فرمایا عائشہ میں دیواروں پہ ہاتھ اس لیے مار رہا ہوں کہ کوئی سوئی وغیرہ بھی اگر لٹکی ہوئی ہو تو میں وہ سوئی بھی اتار کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کروں، ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی۔ چنانچہ مال سارا جب پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد اللہ کے حبیب نے پھر ارشاد فرمایا کہ اور مال صحابہ کو متوجہ کیا، جنگ کے لیے اور سامان چاہیے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک اعلیٰ قسم کا جوڑا پہنا ہوا تھا، تاجر تو تھے کپڑے کے، بڑے مالدار تھے، وہ جوڑا بھی لیا اور اس کو بیچ کر ایک پرانا سا جوڑا پہنا۔ وہ جوڑا بیچنے کے بعد جو رقم ملی وہ بھی رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دی، اور خود پرانے سے کپڑے پہنے، اور جس کے اندر پیوند لگے ہوئے ہیں، پھٹے ہیں تو سلے ہوئے ہیں، وہ کپڑے پہن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جبرائیل امین آتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے پاس، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آج اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور وہ پیغام کیا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں میرا سلام ابو بکر کو دینا، میرا سلام ابو بکر کو دینا، میرا سلام جا کر ابو بکر کو دینا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج تو صدیق اکبر کی عزتیں بھی محفوظ نہ رہیں، چوک اور چوراہوں میں حضرت صدیق اکبر کو ننگا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن نہیں، جو مقام اللہ نے ابو بکر کو دیا وہ دنیا کی کوئی طاقت ابو بکر سے چھین نہیں سکتی۔ چنانچہ کیا کہا کہ اللہ ابو بکر کو سلام کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جا کے ابو بکر سے کہو تم جس حال میں راضی ہو کیا تم اس حال میں اللہ سے راضی ہو یا نہیں ہو؟ اللہ تم سے راضی نہیں، یہ جا کے ابو بکر سے کہو کہ اللہ تمہیں سلام دے رہا ہے، اور ابو بکر سے کہنا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس حالت میں تم اللہ سے راضی ہو یا نہیں ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تم سے راضی نہیں، وہ تو ہے ہی ہے، تم اس حالت میں اللہ سے راضی ہو یا نہیں ہو۔ چنانچہ صدیق اکبر کو جب یہ پیغام ملا پیغمبر کے ذریعے سے تو ابو بکر کی چیخیں نکل گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ کہاں ابو بکر اور کہاں اللہ کا سلام، کہاں ابو بکر، کہاں اللہ کا سلام، اور کہاں ابو بکر جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر سے جا کے کہو کہ اس حالت میں تم مجھ سے راضی ہو یا نہیں ہو۔ ہے میں اللہ سے راضی نہیں، کہہ دو اللہ کو کہ میں اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ یہی صدیق اکبر ہے۔